سردی شروع ہوتے ہی پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ یہ سردیاں آ رہی ہیں، جتنے لوگوں کی پاؤں کی ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ صفائی کرو، صفائی کرو۔ سوچو جو بندہ 5 وقت وضو کرے گا، کیا اس کے پاؤں پہ کوئی گندگی رہ جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، وہ ایک دن میں 5 بار اس میں نہائے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ جو وضو کرے گا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ تو میرے محترم بھائیوں، سردیاں آ رہی ہیں تو ایڑیوں پہ کیا کرو، آپ اس کو دھوئیں۔ اور اکثر لوگوں نے ساکس چڑھانی ہے، تو ساکس پہننے سے پہلے میرے محترم بھائیوں پیٹرولیم جیلی ایک جیلی ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ویزلین کہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کی ایڑیوں پہ لگاؤ، اس کے اوپر ساکس چڑھا لو، یقین جانو یہ بہترین علاج ہے۔ میرے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو منہ میں چھالے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب آپ اپنے بدن میں ایسی چیزیں داخل کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے بدن کے لیے بنائی نہیں ہے، اور آپ زبردستی اس کو کھانے کی پینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا جسم اس کے خلاف آپ کو متنبع کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور اکثر بندے کہتے ہیں میں فلاں چیز کھا لیتا ہوں میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹ خراب نہیں ہوا، آپ نے خراب چیز معدے میں ڈال دی، جس کو معدہ کہہ رہا ہے کہ اس کو باہر نکالو، کیونکہ نہ یہ تمہارے معدے کے لیے صحیح ہے نہ تمہارے بدن کے لیے صحیح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر وہ چیز چھوڑو جو انسان بناتے ہیں۔ جو چیزیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں، ریفائنڈ ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، کیمیکل والی ہیں، ان نیچرل ہیں، آپ کے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنک، ہر وہ چیز جو تلی ہوئی ہے، کھٹی ہے، میرے محترم بھائیوں، جو انسان پیدا کرتا ہے نا، وہ اپنے فائدے کے لیے چیز بناتا ہے۔ جتنے لوگ چیزیں بیچتے ہیں، کس کے لیے بیچتے ہیں؟ لوگوں کے نفع کے لیے کہ اپنے نفع کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، جو رب نے پیدا کیا ہے نا، اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ اور جو انسانوں نے پیدا کیا ہے میرے محترم بھائیوں، وہ نفع کے لیے ہے۔ تو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب اس کو لیں گے تو یہ آپ کا، کیونکہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے دماغ کو پتہ ہے کہ یہ میرے بدن کے لیے بنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اکثر یہ جو منہ میں چھالے ہوتے ہیں میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ میٹھے میں فاسفورس بھی ہے، میٹھے میں لائم چونا بھی ہے، اور میٹھے میں ایسے کیمیکل بھی ہیں جو آپ کے جسم کو زخمی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ منہ میں چھالے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ منہ کے چھالوں کے لیے بہترین علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، کدو بہت پسند تھا۔ میرے محترم بھائیوں، کدو لمبا جو کدو ہوتا ہے اس کو لوکی کہتے ہیں، گول جو ہوتا ہے اس کو ویسے کدو کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دونوں میں سے جو مل جائے، جیسے گاجر کا رس نکالتے ہو نا، 1 کپ لوکی کا رس نکالو۔ اور یہ جتنے لوگ کہتے ہیں ہماری تیزابیت ختم ہی نہیں ہوتی، ہماری گیس ختم ہی نہیں ہوتی، کھٹے ڈکار آتے ہیں، جہاں تیزاب ہوگا، تیزاب جہاں لگے گا وہاں چھالے بنیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، لوکی کا رس پیو، 1 کپ لوکی کا رس لو، سبز دھنیا پودینہ رگڑ کے آدھی چائے کی چمچ اس کے اندر مکس کرو، لوکی کا رس 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانا کھانے کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پیو۔ اور یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کلونجی اور میتھی دانے کا پانی، یہ بہترین علاج ہے، یہ کھانا کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے لو۔